السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج جو میں ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ایک تھوڑا سا ہارڈ ٹرینڈنگ ٹاپک ہے، یعنی ایک تکلیف دہ ایک پہلو ہے ہماری نظام تعلیم میں، جو میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے پاس جب بھی کوئی بچہ تھوڑا سا محنتی ہوتا ہے یا لائق ہوتا ہے، تو پیرنٹس اور ٹیچرز مل کے اس کو یہ خواب دکھاتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اور وہ بچے کے ذہن میں بچپن سے ہی پیرنٹس کی طرف سے اور کچھ معاشرے کے آئیڈیلز ایسے بن جاتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے گا تو جانے وہ زندگی کا کوئی کامیابی، بہت بڑی کامیابی سمیٹ لے گا۔ تو ہمارے جتنے بھی ذہین ترین اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈاکٹر بننے کی لگن کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر بننا ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ انفیکٹ ڈاکٹر ہے تو ایک خدمت سروس، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں شاید کہ یہ ڈاکٹر بننا جو ہے یہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ یہ اس خواب کی تکمیل میں وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، نہ صرف وہ دن رات ایک کرتے ہیں بلکہ اپنی ساری زندگی جو ہے اس مقصد کی تکمیل میں لگا دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس ان کو مالی معاونت، اور ماں جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، وہ روزانہ کپڑے دھوتی، بچے نے اسکول جانا ہے اس کے لیے یونیفارم پریس کرتی، رات کو پہلے دھوتی پھر پریس کرتی، کھانا صبح اٹھنے کے بعد ناشتہ، ہر چیز کرتی ہے۔ یقین مانے ماں اگر بچہ سویا ہو نا، 7 بجے بچے نے جانا ہے نا، تو 6:55 پہ ماں یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ جو ہے ابھی 5 منٹ ہے، میرا بچہ اور 5 منٹ سو لے۔ اس ہستی نے بھی یہ خواب دیکھا ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب میرا بچہ یا بچی وائٹ کوٹ پہن کے ڈاکٹر بن کے دنیا کے سامنے آئے گا۔ لیکن ہمارے پاس جو معاشرے کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے لے کے آنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ گزشتہ سال 2019 میں جب میڈیکل کا ٹیسٹ ہونے لگا، تو اس سے صرف 3 ہفتے پہلے جو ہے ایک نیا سلیبس آیا۔ انہوں نے جو امپروومنٹس کرنی تھی، جو چینجز کرنی تھی وہ کی، اور بچوں پر وہ سلیبس جو ہے وہ نافذ کر دیا۔ یہی بات اس سال بھی ہوئی، بچوں کا جو کہ اگست میں UHS نے ٹیسٹ لینا تھا وہ ابھی تک کنڈکٹ نہیں ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں، آج ایک نیا سلیبس دے دیا کہ جی بچوں کا اس میں سے ٹیسٹ ہوگا۔ پھر میں ایک عہدیدار کی بات سن رہا تھا میڈیا پہ، وہ یہ بتا رہے تھے کہ بچوں کا سلیبس FSC میں سے آئے گا، پھر یہ FSC کی اور میڈیکل ٹیسٹ کی کتابیں کیوں علیحدہ بنی ہوئی ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا یہ علیحدہ بنی ہوئی ہیں۔ بچے ان سے تیاری کر رہے ہیں، جو یہ سلیبس ان کو ملا ہوا ہے پرانا، ان کی جو آؤٹ لائن ملی ہوئی ہے اس سے وہ تیاری کر رہے ہیں، دن رات انہوں نے ایک کی ہوئی ہے۔ بچے ذہنی طور پہ اگست کے لیے تیار تھے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا ہمارے پاس کوئی ایسا نظام نہیں کہ ہم جو ہیں وہ اگست میں بچوں کا پیپر لے سکیں؟ دنیا میں 100 طرح کے نظام ایگزامینیشن کے متعارف کروائے گئے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ بچوں کے ایگزامینیشن کنڈکٹ کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بات بہت عجیب لگی، جب کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر ادارے بند کیے گئے، سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ ایگزامینیشن لے کے جو ہے وہ بچوں کو پروموٹ کیا جاتا۔ ایسے لگا جیسے کہ نا جو ہے وہ کوئی بہت ہی ان پڑھ شخص کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کہہ دیا چلو چلو سارے پاس۔ مجھے یہ بتائیں یہ کہاں کا نظام ہے؟ سارے پاس، وہ گدھے گھوڑے سب ایک برابر ہو گئے۔ اس کے بعد اگر چلے رزلٹ بن گیا، کمپائل ہو گیا، کسی طرح بھی سارا کچھ انہوں نے مینج کر لیا ہے، بعد میں فیصلے کو بھی ڈیفینڈ کر لیا ہے کسی طرح سے، جی یہ رولز لگیں گے، یہ نہیں لگیں گے۔ پھر اب میرا ایک سوال ہے کہ ایک بچہ جس نے لاسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں امپروومنٹ کے پیپر دینے تھے، اس کے پیپر نہیں ہوئے، اس نے امپروومنٹ کرنے کے لیے 1 سال وہ ضائع کیا کہ جی میں امپروومنٹ کروں گا پھر اس کے بعد میڈیکل کا ٹیسٹ دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں اس کی امپروومنٹ کیا صرف 3% ہوگی؟ ہو سکتا ہے اس نے بہت زیادہ محنت کی ہو اور اس دفعہ وہ بہت زیادہ آگے جانا چاہتا ہو۔ کیا یہ انصاف ہوا اس کے ساتھ؟ نہیں، یہ ناانصافی ہے۔ اس کا 1 سال جس میں اس نے ریویژن کی، اس کو امپروو کرنا چاہتا تھا، وہ سال ضائع ہوا۔ اس کے بعد ابھی تک یہ نومبر ختم ہونے کو ہے، جو ہے یہ شکار ہے کہ کون جو ہے وہ جا کے ٹیسٹ لے گا۔
UHS لے گا, PMDC لے گا, PMC لے گا, ان کی اندرونی خلف شاریاں ختم نہیں ہو رہی. یہاں پہ پورے قوم کی جو الیٹ کلاس ہے اسٹوڈنٹس کی, مینس جو پڑھنے والے بچے ہیں, جو لائق بچے ہیں, وہ ابھی تک جو ہے اپنے مستقبل کے آگے سوالیہ نشان دیکھ رہے ہیں. خدا کے لیے یہ پاور کے حصول میں, یہ پیسے کے حصول میں قوم کا مستقبل برباد نہ کریں. آپ سب سے میری درخواست ہے کہ یہ جو بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, اس بچے نے اپنا سال ضائع کیا, امپرومنٹ کے لیے. پیپر نہیں ہوئے, 3% امپرومنٹ ہوئی, اس کے بعد بھی ابھی تک وہ ٹیسٹ نہیں دے پایا, اور وہ اس خواب کو چھوڑ کر آج وہ یہ سلیکشن کر رہا ہے کہ میں کوئی اور فیلڈ چوز کر لیتا ہوں, میں کوئی اور لائن الائیڈ میڈیکل فیلڈز کی چوز کر لیتا ہوں, میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اس کا کون؟ اس نے 2 سال بھی ضائع کیے, اپنے منزل کو بھی نہیں پا سکا. اس نے پرسنٹیج بھی جو ہے وہ اب اس کے 1010 نمبر ہیں FSC میں, اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید مجھے ایڈمیشن نہیں ملے گا. آپ مجھے بتائیں یہ اس کا کیا حل ہے, اس کا کیا سلوشن کیا ہو گیا؟ کیا ہر سال اسی طرح ہوگا؟ اچھا اس سال تو انہوں نے پھر, اگر انہوں نے چینج ہی کرنا تھا, سلیبس چینج ہی کرنا تھا, یا کوئی سسٹم PMC نے چینج کرنا تھا, تو ایسا کرتے اگلے سال اپلائی کر دیتے, 2020 میں نہ اپلائی کرتے. اب جب 10 دن رہ گئے, 15 دن رہ گئے بچوں کے ٹیسٹ آنے میں, اب نیا سلیبس دے دیا جی, اور ورڈ یوز کیا کر رہے ہیں؟ کامن سلیبس ہوگا جی, وہاں سے آئے گا, کامن ٹاپک آئے گا. یہ کیسی جو ہے وہ اصطلاح ہے جس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. کوئی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی بچوں کا مستقبل کس طرف جا رہا ہے. ناظرین, میں صرف ایک حقیقت کی طرف جو ہے وہ دھیان دلوانا چاہتا ہوں. ہم جو بلائنڈلی یہ سوچ لیتے ہیں کہ بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے تو وہ زندگی میں کامیاب ہوگا, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ہمارے خوابوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. یہاں پر آپ کو نہیں پتا, پرائیویٹ کالج میں اگر کوئی بچہ ایڈمیشن لے لیتا ہے, 80 لاکھ روپیہ اس بچے کی فیس لگ جاتی ہے, اور پھر جا کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے. اگر اتھینٹک پرائیویٹ کالج ہو, اگر وہ کسی ہاسپٹل سے افیلیٹڈ ہو, کے ساتھ منسلک ہو, پھر جا کے جو ہے اس کو یہ سب چیزیں ملتی ہیں. ناظرین, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بچوں کے خوابوں کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. خدارا کوئی حکومت کے عہدیداران میں سے یہ ذمہ داری لے کہ میں نے یہ نظام کو ٹھیک کرنا ہے, یہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے. اب ایک بچے کے پیرنٹس نے اس لاک ڈاؤن کے دوران بھی ایک ادارے میں آن لائن لیکچرز لینے کے لیے فیس پے کی. پھر جب اگست تک ٹیسٹ نہیں ہوا, اگست سے پہلے اس نے ٹیسٹ سیشن بھی دیا, ٹیسٹ سیشن کی علیحدہ فیس دی. اس کے بعد اس کو جب ڈیلے ہو گیا, ٹیسٹ سیشن ڈیلے ہونے کے بعد ادارے نے ایک اور ٹیسٹ سیشن رکھا, انہوں نے ایک اور ٹیسٹ سیشن کی فیس پے کی. ابھی تک جو ہے وہ میڈیکل کا ٹیسٹ نہیں ہوا, اور جانے کون سا ادارہ لے گا. PMDC لے گا, NTS کے ذریعے ہوگا, NUMS کے سلیبس کے ذریعے ہوگا. بہت سے سوالات ہیں, پتہ نہیں چل رہا کیا ہوگا, کلیئر کوئی نہیں کر رہا. دیکھیں, بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیں. آپ سے درخواست ہے کہ یہ بچوں کا مستقبل, یہ پاکستان کا مستقبل ہے. اگر یہاں پر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں, یہ پاکستان کے وہ لائق ترین سٹوڈنٹس ہیں جو محنت کر رہے ہیں اپنے خواب کے لیے. اگر ان کا خواب ٹوٹ گیا, اگر ان کی امید ٹوٹ گئی, تو پاکستان کی امید ٹوٹے گی. پاکستان جو ہے یہ ترقی نہیں کر پائے, سمجھے پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا. اگر ان کے خواب ان کو نہ ملے تو پھر پاکستان کے خواب کس سے ملیں گے؟ میری درخواست ہے تمام حکومتی عہدیداران سے کہ وہ اس کے اوپر توجہ فرمائیں. کم از کم ایسا نظام کوئی بنا لیں جس سے کوئی جو ہے آئندہ 5-10 سالوں میں چینج نہ کرنا پڑے. اگر یہ اب جو ہے وہ کورس کو انہوں نے چینج کر بھی لیا ہے, تو میرا یہ سوال ہے, کیا آئندہ سال ان کا یہی کورس رہے گا کہ پھر نیا کورس بدلیں گے, پھر کوئی نیا کورس دیں گے, پھر کوئی نیا نظام لے کر آئیں گے؟ کیونکہ اگلے سال جو آئندہ نیکسٹ جو آ رہی ہے سیکنڈ ایئر, ان کو یہ سمارٹ سلیبس پڑھا رہے ہیں. سمارٹ سلیبس میں بہت سے ٹاپک چھوٹے ہوئے ہیں بچوں کے. کیا یہ سمارٹ سلیبس کے وہ تمام ٹاپک اپنے اس کے مطابق آگے انٹری ٹیسٹ بنائیں گے, اور پھر اس سے اگلے سال یعنی 2022 میں جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کر کے آئی ہوگی, جو آج فرسٹ ایئر ہے وہ سیکنڈ ایئر کر کے آئی ہوگی 2022 میں, انہوں نے فرسٹ ایئر میں بھی سمارٹ سلیبس پڑھا ہوگا. کیا یہ تب بھی یہی سلیبس رکھیں گے؟
خدا کے لیے آئندہ چند سالوں کے لیے کوئی پلاننگ کر لیں تاکہ بچوں کے مستقبل کے ساتھ اس طرح سے مذاق نہ کیا جائے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس پیغام کو اگر آپ سنجیدہ سمجھتے ہیں تو 2 لوگوں تک لازمی پھیلائیں۔ السلام علیکم۔